ضعیف حدیثیں صحیح نہیں ہو سکتی، ضعیف ہی ہو سکتی. ضعیف حدیثوں میں اگر جو ہے کسی صحیح حدیث سے تائید ملتی ہے تب جا کر اس سے استدلال کیا جاتا ہے. کوئی ضعیف حدیث ہے، پھر اس کی تائید میں کوئی دوسرا اثر ہو، کسی کا قول ہو، کوئی دوسری روایت ہو، تب جا کر اس سے استدلال کیا جاتا ہے. ورنہ ضعیف حدیثیں ایک معنی میں جیسے حدیث بیان کی جاتی ہے کہ لولا لما خلقت الافلاق، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پیدا ہوتے تو یہ کائنات بھی نہیں پیدا ہوتی. اب یہ بہت ساری بیان کی جاتی ہے، ساری کی ساری ضعیف موضوع، بلکہ موضوع من گڑت ہے. تو ضعیف حدیثیں جتنی تعداد میں آ جائے ضعیف ہی رہیں گی. البتہ جی وہ ضعیف ہی رہیں گے. اس میں راوی دیکھا جائے گا جھوٹا ہے، جو ہے وہ صحیح حفظ اس کے پاس نہیں ہے، جھوٹ بولنے والا ہے، یا جو ہے یہ کذاب راوی ہے، تو پھر ایسی روایت جتنی آ جائے ضعیف ہی رہے گی، وہ صحیح نہیں ہو سکتی. وہی تو میں ابھی بتایا، وہ جھوٹی بات ہے، وہ بات گڑھ لیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت ساری جھوٹی باتیں گڑھ کے جو ہے لوگوں نے اڑا دیا ہے. ایک آدمی بیگن بیچ رہا تھا، بیگن نہیں بک رہا تھا، تو لوگوں اس کو پتا تھا کہ لوگ حدیث رسول پہ جان نچھاور کرتے ہیں. اپنے بیگن کے لیے اس نے حدیث بنائے، اپنے من سے گڑھ لیا کہ جو ہے فلاں نے فلاں سے حدیث بیان کیا، ان فلان فلان فلاں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اکل بازن جان دخل الجنہ، کہ فلاں نے فلاں سے روایت کیا، فلاں نے فلاں سے روایت کیا، فلاں نے فلاں سے روایت کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ جو آدمی بیگن کھائے گا وہ جنت میں جائے گا. یہ حدیث بیان کر رہا ہے، اس کا بیگن جو ہے دھڑا دھڑ بک رہا ہے. تو ایسے حدیثیں گڑھی گئیں. حدیثوں کا جو پس منظر ہے آپ دیکھیں گے، حدیث ضعیف کیوں گڑھی گئی، بہت سارے وجوہات ہیں، جھوٹی باتیں گڑھی گئیں لوگوں کو ورغلانے اور اپنے مقصد میں کامیابی کے لیے. تو جب پتہ چل گیا، ہمیں پیمانہ ملا ہے ہمارے پاس نا، حدیث ناپنے، جیسے دودھ کو ناپنے کے لیے ہے نا پیمانہ آ گیا ہے، اسی طریقے سے حدیث کو ناپنے کے لیے پیمانہ ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ سند کہتے ہیں. سند کہتے ہیں. عبداللہ ابن مبارک یہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں الاسناد من الدین لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. اسناد دین میں سے، حدیث میں جو ہے نا فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، اس کو سند بولتے ہیں. عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں یہ سند جو ہے دین ہے، دین کا حصہ ہے. اگر یہ سند نہ ہوتی تو جو چاہتا جو کچھ کہہ لیتا. یہی سند ایک ناپنے کا پیمانہ ہے. اسی بنیاد پر ہم جان لیتے ہیں کہ کون بات صحیح ہے، کون بات جھوٹی ہے، کون بات فرمان رسول ہے، کون بات جھوٹی بات ہے، نبی کی طرف منسوب کر دیا. الحمدللہ ہمارے پاس اسماء الرجال کا فن ایک تو سند ہے، اور اس سند کو جانچنے کے لیے محدثین نے اسماء الرجال کا ایک فن جو ہے ایجاد کیا. اسماء الرجال میں ایک راوی کی ایک کیفیت موجود ہے، کہاں گئے، کہاں پیدا ہوئے، کن سے ملاقات ہوئی، کن سے تعلیم حاصل کی، وہ جو ہے کہ حفظ میں کتنے قوی تھے، جھوٹ بولتے تھے یا نہیں بولتے تھے، ہر ایک چیز. اگر حافظہ کمزور تھا تو حافظہ کب کمزور، کتنا کمزور تھا، پھر کبھی کسی زمانے میں حافظہ کمزور تھا، کسی زمانے میں مضبوط تھا، یا کسی زمانے میں وہ ان کا حفظ اچھا تھا، بعد میں اس کا حفظ خراب ہو گیا. پوری زندگی بایو ڈاٹا اسماء الرجال میں موجود ہے، اور اس کے ذریعے ہم سند کو جانتے ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت کی، جیسے قرآن کی حفاظت کی ہے، ویسے یہ کہہ لیں کہ اللہ ہی نے اس حفاظت کا یہ انتظام کیا ہے. ورنہ جو ہے کیا کیا لوگ بیان کر کے نبی کی طرف، اور آج کر بھی رہے ہیں. مسلمان میں بہت سے لوگ کینسر ہو جائے یہ اتنی مرتبہ پڑھو، پیٹ میں درد ہو جائے اتنی مرتبہ پڑھو، اور جو ہے دولہا ہونے کے لیے یہ اتنی مرتبہ پڑھو، موٹا ہونے کے لیے اتنی مرتبہ پڑھو، خوبصورت ہونے کے لیے اتنی مرتبہ پڑھو، چشمہ اتارنے کے لیے اتنی مرتبہ پڑھو.